سلمان صاحب، عوام کی توقعات کی ہم بات کر رہے ہیں اور سیاستدانوں کے سنجیدہ طرز عمل کی. دیکھیں، یہ بہت اچھی بات آج کی گئی ہے کہ ہمیں یہاں پر کسی کو سرٹیفکیٹ دینے کی کوئی ضرورت نہیں. اور ٹاپک آپ کا بہت اچھا ہے کہ قومی سیاست میں سنجیدگی کا فقدان کیوں. اگر پاکستان کے اہل سیاست میں سنجیدگی ہوتی تو پاکستان اس نیچ پہ کھڑا ہوتا. پاکستان ایک جمہوری سٹرگل کے نتیجے میں بنا تھا. دیکھیں، آپ لیڈرشپ کی خصوصیات کا ذکر کر رہے ہیں تو ابھی جیسے کہا گیا کہ جی وہ دیانتدار ہونا چاہیے. ویسے تو ہماری اسلامی تاریخ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے بدترین دشمن بھی یہ کہتے تھے کہ یہ صادق اور امین ہے. پھر پولیٹیکل لائف میں ہمارے لیڈر جو تھے وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے، اور ان کی لیڈرشپ میں پاکستان بنا بھی اور ان کے مخالفین بھی ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے نظر آتے تھے. پاکستان میں سیاست اور جمہوریت مضبوط کیوں نہیں ہو سکی اور کیسے ہوتی تھی؟ دیکھیں، بات یہ کہ جب آپ نے جمہوری سسٹم چلانا ہے تو دنیا کی جب مثال دی جاتی ہے تو وہاں پر جو پارٹی سسٹمز ہیں نا، وہ پارٹیز ایک منشور قوم کے سامنے پیش کرتی ہیں جن میں وہ بتاتے ہیں کہ جی ہم فلاں شعبے میں یہ اقدامات کریں گے، اور انالائز کیا جاتا ہے وہاں پر کہ جی کیا یہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، کیا ان کی ترجیحات درست ہیں، کیا یہ اقدامات کر پائیں گے. اور ہم نے اپنی لائف میں دیکھا ہے پاکستان میں بڑے اچھے پولیٹیشنز رہے ہیں کہ یہ گالی گلوچ کا رجحان نہیں تھا. یہ کیوں کر آیا، کس نے پیدا کیا؟ اور پاکستانی قوم ایک خوبصورت قوم ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں ہماری نئی نسل جو ہے دنیا کی سارے ملکوں پہ آپ نظر ڈالیں ان سے زیادہ ذہین ہے. پاکستانی نوجوان نسل کے اندر بھی نفرت پیدا کی گئی، عوام کے اندر بھی ایک ٹکراؤ اور اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ بیٹھ کے بحث نہیں کر سکتے ایشو پہ. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں پاکستان کی بقا اور سلامتی کا دار و مدار بھی سسٹم پہ، جمہوری سسٹم پہ ہے. کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز آج کل الیکٹیبلز کے گرد گھوم رہی ہیں؟ بھئی ان پولیٹیکل پارٹیز کے کچھ ایک زمانے میں نظریاتی لوگ ہوتے تھے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ نظریاتی لوگوں کو بھی پارٹیز ٹکٹ دیا کرتی تھی، پیسے دیا کرتی تھی الیکشن لڑنے کے لیے. اب ساری پارٹیز وہ الیکٹیبلز لے لیں. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بڑے لوگ پیسہ چل رہا ہے. آپ دیکھیں، آپ جو الیکشن کمیشن نے جو چیزیں انہوں نے کہا جی 50 لاکھ سے زیادہ خرچ نہیں کیا جا سکے گا. کیا پاکستان کے الیکشن کمیشن کو یہ نہیں پتا کہ ایک الیکشن، یہ یاد صاحب سے پوچھ لیں کہ ایک کینڈیڈیٹ جو MNA کا ہے وہ صرف الیکشن والے دن اس کے اخراجات، پولنگ اسٹیشن، کھانے، اپنے عملہ لانا، اس پہ 50 لاکھ روپے خرچ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب پھر عام آدمی یا سیاسی کارکن کا تو پاکستان کے جمہوری سسٹم میں کوئی رول نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں سنجیدگی تبھی یہ ظاہر ہو سکتی ہے جب تک پاکستان کی لیڈرشپ، وہ کل پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ایسے لوگ ہیں جو لیڈرشپ کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے گالی گلوچ کرتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں. اور میں نے بڑے احساس سے کہا تھا کہ جب لیڈرشپ خود یہ کام کر رہی ہو تو پھر کیا اثرات ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جمہوری سٹرگل کے نتیجے میں بنا تھا، اور اب بھی جب ہم یہ روز کہتے ہیں کہ پاکستان آگے کی طرف کیسے جا سکتا ہے، بھرپور پوٹینشل موجود ہے، قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے. لیڈرشپ کا فقدان ہے. لیڈرشپ اگر پاکستان کے اندر ہوتی اور اسے پاکستان کے عوام کا خیال ہوتا، پاکستان کے مفادات کا تحفظ کر رہا ہوتا، تو پاکستان کی یہ کیفیت نہ ہوتی کہ لوگ امیر ہو گئے اور ملک غریب ہے. ملک قرضوں پہ چل رہا ہے اور قرضے لے کے قرضوں کی سود ادا کیا جاتا ہے. اس کیفیت کو پلچانے کی ذمہ داری پاکستان کے سیاستدانوں کو لینی چاہیے. اور اگر پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز میں سکت ہوتی تو وہ چور دروازے استعمال نہ کرتے. اور چور دروازوں سے اقتدار میں آنے والے جب اقتدار سے باہر نکلتے ہیں تو کوئی رونے والا بھی نہیں ملتا. سلمان صاحب، ہم بات کریں عوام کی توقعات کی. ہم نے دیکھا PTI کی نئی لیڈرشپ بھی آئی ہے، اس سے پیدا شدہ توقعات عوام کی کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، ابھی جو بات کی گئی ہے وہ ہے ایک آئیڈیل جمہوریت کے حوالے سے، اور آئیڈیل جمہوریت کی مثالیں بھی دی گئی ہیں. لیکن آج کی سیاست سے جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو آج کی سیاست اس سے بالکل مختلف ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک الیکشن میں پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ اس زمانے میں PTV پہ ان کے انٹرویوز آیا کرتے تھے. اب تو میرا خیال ایسی کوئی بات ابھی تک تو مجھے نہیں پتا کسی پولیٹیکل پارٹی نے کوئی اپنا منشور پیش کیا ہو، البتہ ان کی کمیٹیز کام کر رہی ہیں. جہاں تک آپ نے PTI کی بات کی ہے، PTI پاکستان کی ایک ریئل پولیٹیکل فورس ہے. اور کل بھی یہاں پر جو بات ہوئی تھی کہ اچھی بات ہے کہ وہ آئین اور قانون کی طرف واپس گئے ہیں.
اور میں نے بھی ایک ریزرویشن ظاہر کی تھی کہ آپ ایک پارٹی کے الیکشن پہ اعتراض کر رہے ہیں جبکہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اسی طرح کا الیکشن ہی ہوتا ہے. اور وہ الیکشن میں نے کل بھی کہا تھا کہ آپ پاکستان کے اندر تو مضبوط جمہوریت چاہتے ہیں, آپ الیکشن کے اندر شفافیت چاہتے ہیں, لیکن پولیٹیکل پارٹیز کے اندر آپ یہ نہیں چاہتے. وہاں پر آپ اپنی من مرضی کے بندے اور اختلاف رائے کی اجازت نہیں ہوتی. پی ٹی آئی نے بڑا اچھا راستہ اختیار کیا ہے. عمران خان صاحب ایک قدم پیچھے ہٹے ہیں. اب جو پولیٹیکل ان کی لیڈرشپ آئی ہے وہ ایک وکیل ہے. اور کل یہاں کہا گیا, میں نے حامد خان صاحب کو کوٹ کیا تھا کہ میں نے حامد خان صاحب کو ایک ٹی وی پہ سنا, اس لیے کہ وہ ایک نامور قانون دان ہیں, پارٹی کے سیکرٹری جنرل رہے ہیں, اور میں اور بھی لوگوں کو جانتا ہوں. اس میں صرف میرا کوئی اس پہ اعتراض والی بات نہیں کہ پارٹی کے اندر بڑے سنجیدہ لوگ بھی موجود ہوتے ہیں, اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں. ایک شخص اگر 1 سال یا 2 سال یا 5 سال, میں اس پہ بھی اعتراض نہیں کرتا, لیکن بات یہ کہ آپ کو اپنی پولیٹکس پاکستان اور پاکستانیت کے ساتھ وابستہ رکھنی چاہیے. اس لیے کہ پاکستان کے عوام جو ہے وہ اپنا حق رائے دہی آگے پولیٹیکل پارٹی کو سونپتے ہیں اور امیدیں کیا لگاتے ہیں. آپ بار بار وہ جو سوال کر رہی ہیں کہ جو عوام جو ہوتے ہیں نا, آپ دیکھتی ہیں کہ جی آج کل کیا حالات ہیں لوگوں کے, کہ گھر کا, مجھے بتائیں کہ ایک شخص اگر حلال طریقے سے کما رہا ہے, کوئی بہت مشکل ہے گزارا, وہ میں نہیں سمجھتا کہ 15 دن سے زیادہ سیلری میں گزارا کر سکتا ہے. کسی کو اس بات کا احساس ہے؟ سب آپس کے سکور سیٹل کر رہے تھے ماضی کے اندر. میں نہیں جانا چاہتا کہ ایک پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی, ایک لیڈرشپ کو آپ, میں سمجھتا ہوں سبق لینے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ نواز شریف کے ساتھ ہوا ہے وہ ساری فلم آج چل رہی ہے, کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جو نہیں ہو رہی. تو کیا پاکستان کے سیاستدان تاریخ سے سبق حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اور میں یہ بات کہوں گا کہ ہمارے پاس باصلاحیت لوگ تھے. آخر کیا وجہ ہے کہ جیسے کرپشن کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ جب ایک آفس کے اندر, جب ہم لوگ جرنلزم میں آئے, کسی ایک آفس میں 1 یا 2 بندے ہوتے تھے. آج آپ کسی دفتر میں جائیں, کوئی مجھے آ کے بتا دیں کہ فلاں دفتر میں بغیر رشوت سے کام ہوتا ہے, اس لیے کہ رشوت کا رجحان کیوں عام ہوا, کوئی چیک ہی نہیں ہے. اور یہ درست کہا گیا کہ جب ایک آدمی کروڑوں روپے دے کے الیکشن لڑ کے آئے گا تو اگر تو اس کے حلال کے ہوئے تو کیسے, تو بات یہ کہ جب تک پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ درست نہیں ہوگی, اپنا قبلہ درست نہیں کرے گی, نظریات اور خیالات اور جذبات اور احساسات کے حوالے سے یکسو اور سنجیدہ نہیں ہوگی, آپ کا رخ درست نہیں ہوگا. سلمان صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے, اسرائیل فلسطین معاملے پر مسلم ممالک پر کیا پریشر ہے؟ دیکھیں, ایک بات تو جو کہی گئی ہے کہ ہمارے پاس جمہوریت یا جمہوریت کا تصور نہیں, لیکن جن کے پاس انسانیت اور جو انسانی حقوق کی بات کر رہے تھے, ویسے تو آج ایک اچھی پیش رفت ہے کہ امریکہ کی نائب صدر کومیلا ہیرس, ان کا ایک سٹیٹمنٹ آیا وہاں پر جو کچھ 24 گھنٹے میں 700 لوگ انہوں نے شہید کیے ہیں. اور یہ جو عارضی جنگ بندی تھی, یہ عارضی جنگ بندی اس لیے تھی کہ دنیا کی نظریں امریکہ اور اس کے اہلِ کاروں پہ تھی جو انسانیت کی بات کر رہے تھے. اور جو آپ نے کہا کہ عالم اسلام, میں نے ابھی تک عالم اسلام کے کسی رہنما کا اس 700 شہادتوں کے عمل پہ رد عمل نہیں دیکھا. ہاں, طیب اردوان نے کہا ہے کہ میں حماس کو دہشت گرد تنظیم نہیں سمجھتا, اس لیے کہ دہشت گردی تو جو کر رہا ہے وہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے, اور کیوں کر رہا ہے اور کن کی اشیر بات سے کر رہا ہے. بات یہ کہ اصل پریشانی کیا ہے کہ 8واں ہفتہ ہے, اس سے پہلے بازی کے اندر 5 دن 7 دن 8 دن جنگ, اس کا مطلب وہاں پر وہ اپنا تسلط قائم نہیں کر سکا, وہاں غلبہ حاصل نہیں کر سکا. اور حماس جو ہے وہ ایک رد عمل ہے. رد عمل کس بات کا کہ وہ 75 سال سے وہاں پر دہشت گردی کر رہے تھے, کوئی ایک دن ایسا نہیں جاتا تھا جب فلسطینیوں کا ایک قتل و غارت نہ ہو. اب بات یہ کہ جو کچھ وہاں ہو رہا ہے, ہم تو صرف منتظر ہیں آخری فلسطینی کی شہادت کے, لیکن وہ ہمارا پہلا قبلہ اول بھی ہم سے کچھ تقاضا کرتا ہے. اگر ہمارے اندر کوئی ایمان کی تھوڑی سی رمق بھی موجود ہے, وہ انبیاء کی سرزمین ہے, اور ایک طویل جدوجہد ایک وقت میں, میں تو حیران تھا کہ پچھلے 3-4 دن پہلے اقوام متحدہ فلسطین کی آزادی کا دن مناتا تھا. میں حیران ہوا کہ وہ اقوام متحدہ وہ صرف امریکی مفادات کی تکمیل, اس کی لانڈری کا رول ادا کرتا ہے کہ جہاں پر اس کے مفادات ہوتے ہیں وہاں پر تو حرکت میں آ گیا ہے. اب دنیا میں آپ دیکھیں کہ ان کا جو عالمی ادارہ صحت ہے, اس نے کہا کہ 70% خواتین اور بچے شہید ہوئے ہیں, 16,000 لوگوں میں سے 70%.